بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علی سید الاولین والآخرین و امام المتقین وانت رسول رب العالمین۔ میرا ایک چھوٹا سا سوال میرا خود کا نہیں، کافی لوگوں کا ہے، اور یہ زیادہ تر سوال میں نے اب تک جو غور و فکر کری ہے، خاتونوں کا بہت زیادہ سوال آتا ہے، خواتین یہ سوال بہت زیادہ پوچھتی ہیں۔ یہ سوال بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ اس میں عقیدے کا تعلق بھی بہت زیادہ ہے۔ سوال یہ ہے کہ اللہ کہاں ہے اور کیسے ملتا ہے؟ حالانکہ قرآن کے اندر آتا ہے سورہ طٰہٰ آیت نمبر 5 میں الرحمن علی العرش استویٰ، کہ رحمان جو ہے وہ عرش پہ قائم ہے۔ لیکن اس کے پیچھے بہت سے لوگ ایک عقائد جوڑتے ہیں کہ تم اگر یہ کہہ رہے ہو کہ اللہ عرش پہ ہے تو پھر یہاں کیوں نہیں ہے؟ تم یہ کہنا چاہ رہے ہو کہ اللہ حاضر ناظر نہیں ہے۔ اس کے اوپر تھوڑی سی مجھے ایک ایکسپلینیشن دے دیں، ایک تو اس کے ساتھ کہ اللہ کہاں ہے اور اللہ ملتا کیسے ہے۔ ملتا کیسے یہ بھی بتا دیں، ٹھیک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصل میں احسان مند ہوں آپ کا اور ان تمام لوگوں کا جو مجھے اس قابل سمجھ رہے ہیں کہ مجھ سے سوال کریں۔ اگر میرا جواب قرآن اور حدیث سے ٹکراتا ہے تو میرے جواب کو دیوار پر مار دینا ہے اور قرآن اور حدیث میں جو ملتا ہے وہ لے لینا ہے۔ اور اگر میرا سوال میں تھوڑا سا بھی قرآن اور اللہ کے رسول کی حدیث موجود ہے تو آپ کو قرآن اور اللہ کے رسول کی حدیث لے لینی ہے۔ ہمارا یہ معیار بنتا ہے بتانے کا، ٹھیک ہے۔ اصل میں قرآن کی آپ نے ایک آیت کوٹ کری ہے، ٹھیک ہے، سورہ رحمان کی، سورہ طٰہٰ کی آپ نے ایک آیت کوٹ کری ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم اپنے عرش پر ہیں، اور قرآن ہی میں آتا ہے کہ ان اللہ معنا، میں تمہارے بہت قریب ہوں، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ قریب کا لفظ بھی آتا ہے کہ میں تمہاری شہرت سے زیادہ قریب ہوں۔ گھبراؤ مت، میں تمہارے ساتھ ہوں، یہاں ساتھی کا لفظ بھی آ گیا۔ بخاری کے اندر حدیث ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب کوئی میری طرف چل کر آتا ہے میں بھی تو اس کی طرف چل کر آتا ہوں، جب کوئی میری طرف دوڑ کر آتا ہے تو میں بھی اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ بخاری کے اندر حدیث آتی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب کوئی شخص توبہ کرتا ہے تو میں بھی توبہ کرتا ہوں، یعنی میں نے بھی اس کو عذاب دینے کی ٹھانی تھی، اب اس نے توبہ کر لیا تو میں نے بھی اریز کر دیا۔ تو قرآن ہی کی آیت قرآن ہی سے کیوں ٹکرا رہی ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ عرش پر موجود ہے، ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا ہے، دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں تمہارے بہت قریب ہوں، تیسری جگہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہارا ساتھی ہوں، ان اللہ معنا۔ حقیقت یہ ہے اللہ تعالیٰ عرش پر ہوتے ہوئے ہمارے ساتھ ہے، وہ آنے جانے سے پاک ہے، وہ رہنے سے پاک ہے، بیٹھنے سے پاک ہے، اٹھنے سے پاک ہے، کھانے سے پاک ہے، پینے سے پاک ہے، اور وہ سب کو عطا کرنے والا ہے، اور وہ اس کو کوئی عطا کرنے والا نہیں ہے۔ قل هو اللہ احد، اللہ تعالیٰ احد ہے تو وہ نہ کسی کے اوپر ہے، نہ کسی کے نیچے ہے، نہ کسی کے انڈر ہے، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، نہ اس کا کوئی والد ہے، تو اللہ تعالیٰ احد ہے۔ اللہ تعالیٰ آنے جانے سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ عرش پر موجود ہے، اور عرش پر موجود ہونے کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہے۔ ایک سوال اٹھا ہے اس بیچ میں کہ یہ جو ہمارے پاس ایک تہجد کے تعلق سے جو ہمارے پاس حدیث ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ کوئی ہے مجھ سے جو توبہ طلب کرے، اس وقت جو وقت آخری وقت ہے تہجد کا، اس میں وہ پہلے آسمان کو ہوتا ہے، تو اس کے بارے میں کیا ہے؟ پہلے آسمان پر اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت بتائی ہے، ٹھیک ہے، اپنی صفت بتائی ہے۔ اب پھر سے وہی بات آ گئی کہ قرآن سے کیوں ٹکرا رہا ہے؟ ابھی وہ جنت کی چھت پر تھا، یعنی اپنے عرش پر، جنت کی چھت جو ہے وہ اللہ کا عرش ہے، تو اب وہ پہلے آسمان پر کیوں آ گیا ہے؟ اللہ تعالیٰ، یہ ٹرمنالوجی ہے عربی کی ٹرمنالوجی یہ ہوتی ہے کہ میں پہلے آسمان پر آ جاؤں گا، یعنی کہ تم دعا مانگنا، میں تمہارے بہت قریب آ جاؤں گا، سنوں گا، اعلان لگاؤں گا۔ پہلے آسمان سے مراد یہ نہیں کہ آسمان کی لیئر میں سے وہ پہلے اوپر تھا اب نیچے آ گیا ہے، وہ وہاں ہوتے ہوئے ہر جگہ ہے۔ ہی از اے پاور، اور پاور ایسا نہیں ہوتا کہ کہیں ہوتی ہے کہیں نہیں ہوتی، پاور تو ہر جگہ ہوتی ہے۔ روشنی ایسا نہیں ہوتا کہیں ہے کہیں نہیں ہے، روشنی جب جلتی ہے تو ہر جگہ ہوتی ہے، ہر جگہ کو جگمگا رہی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو سمجھنے کے لیے آپ کو قرآن کے گوتے لگانے ہوں گے، جو کہ مشکل ہے، تو وہ کرنا ہوتا ہے، اس کو سمجھنا ہوتا ہے۔ قرآن سے نہیں ٹکرا سکتا۔ اللہ تعالیٰ ایک جگہ فرما رہا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، اور اللہ تعالیٰ دوسری جگہ فرما رہا ہے کہ میں عرش پر ہوں، تو اللہ تعالیٰ عرش پر ہوتے ہوئے ہمارے ساتھ ہے، ہمیشہ ساتھ ہے۔ اور جو دوسرا ہے اسی کے اندر جو سوال ہے کہ اللہ کیسے ملتا ہے؟ اللہ کیسے ملتا ہے، یہ تو سورہ بقرہ کے شروع میں ہی مل گیا ہے نا، اللہ تعالیٰ نے بات ہی شروع اس سے کری ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ کے بعد ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، جو لوگ ایمان رکھتے ہیں، تقوی اختیار کرتے ہیں، تقوی اختیار کرنے والے کو اللہ تعالیٰ مل جاتا ہے۔ پوچھتے ہیں صحابہ پوچھتے ہیں کہ تقوی کیا ہے، اور سب سے پوچھتے ہیں، سب اس کی ایکسپلینیشن بتاتے ہیں۔ تو حضرت عمر بن فاروق سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ بتائیں ہمیں کہ تقوی کیا ہے، تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ تم نے کبھی ایسی جگہ پر سفر کیا ہے جہاں جھاڑیاں ہوں کانٹے دار اور تمہیں وہاں سے نکلنا ہو؟ فرمایا ہاں کیا ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ کیا تم وہاں سے ایسے نہیں نکلتے اپنے کپڑوں کو بچاتے ہوئے کیا کہ کپڑے پر کوئی کانٹا نہ لگ جائے؟
کہ ہاں ہم ایسے نہیں کرتے. فرمایا ایسے زندگی گزارنے کو تقویٰ کہتے ہیں. اللہ کے کسی حکم کو نہ توڑنا, اللہ کے ہر حکم کو پورا کر دینا, اللہ نے جس چیزوں سے روکا ہے اس سے رک جانا, جو چیزیں کرنے کو کہی ہیں وہ کر لینا, اس سے محبت کرنا, اس سے پیار کرنا, اس سے ڈرنا, اور زندگی کو روزمرہ میں گزارنا, اسے تقویٰ کہتے ہیں. اچھا, تقویٰ اور ایمان میں جو ایک کمپیریزن آتا ہے کہ تقویٰ تو ہر چیز کو ماننے کی ایک مومن کی صفت ہے کہ وہ تقوی والا ہوتا ہے. ایمان کے اندر جو آتا ہے کہ امام بخاری فرماتے ہیں کہ ایمان گھٹتا بھی ہے بڑھتا بھی ہے, اور کئی بار ایسا اس میں یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ تقویٰ جو ہے کئی بار انسان, کیونکہ انسان تو غلطی سے پاک تو ہے نہیں, گناہ تو کرے گا ہی, فرشتہ ہے نہیں, تو اس میں تقوی کا اور ایمان کا معیار کہاں چلا؟ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ وہ گھٹتا نہیں ہے بڑھتا بھی نہیں. امام بخاری فرماتے ہیں کہ گھٹتا بھی اور بڑھتا بھی, اور امام بخاری فرما رہے ہیں کہ گھٹتا بھی. اور میں کہتا ہوں دونوں اپنی جگہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. دیکھیے, میں تو اس کا جواب جو ہے وہ بخاری کی حدیث سے دے سکتا ہوں کہ حضرت ابو بکر صدیق جیسے اول العزم صحابی, اونچے درجے کے صحابی, پہلے خلیفہ اول, وہ اللہ کے رسول کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے میں منافق ہو گیا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ آپ کو وہ کہہ رہے ہیں جو سید الصحابہ ہیں. صحابہ کے سید کون ہیں؟ ابو بکر ہیں. تو وہ شخص, اتنی بڑی ہستی, اللہ کے رسول سے فرما رہے کہ اللہ کے رسول کیا میں منافق تو نہیں ہو گیا؟ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ کیوں, آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو کہنے لگے کہ میرا ایمان کبھی بڑھ جاتا ہے کبھی بڑھ جاتا ہے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نہیں, یہ تو ایمان کی علامت ہے. جب ہم آپ کے ساتھ ہوتے تو ہمارا ایمان بڑھ جاتا ہے. تو جب تم میرے ساتھ ہو گیا آف کورس تمہارا ایمان بڑھ جائے گا. تو ایمان الگ چیز ہے, تقویٰ الگ چیز ہے. ایمان لایا جائے گا, اس کے بعد تقوی کی زندگی گزاری جائے گی. اور تقوی کی زندگی گزارتے گزارتے آپ دیکھیے, ہم جب کسی لیکچر میں ہوتے ہیں, اپنے عالم کو, اپنے استاد کو سن رہے ہوتے ہیں تو ہمارا ایمان بڑھتا ہے. ہم جب قرآن پڑھتے ہیں تو ہمارا ایمان بڑھتا ہے. ایک شخص نے اگر نماز کو جماعت سے پڑھنا چھوڑ دیا تو اس کا ایمان بڑھنا کم ہو جائے گا, اس کا تقوی کے اندر کمی آئے. ایک شخص کے اندر ایمان ہے آج کل کے مسلمان کی طرح, اس نے کبھی اگر گانا سن لیا تو اس کا ایمان لو ہو جائے گا. اگر وہ گانے سے بچتا ہے, اگر وہ قرآن کی قرات سنتا ہے, قرآن پڑھتا ہے, تو اس کا ایمان بڑھ جائے گا. اور واقعی میں یہ چیز میں نے خود نوٹس کری ہے کہ ہم تھوڑے سے ویسے تھے گانے وغیرہ پہ, لیکن جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت ہمیں ملی ہے تو ہم قرآن سنتے ہیں اور قرآن کو اپنی منہ زبانی گاڑی چلا رہے ہیں تو پڑھ رہے ہیں, تو ایسا لگتا ہے کہ ہاں ایمان کا لیول جو ہے یا تقوی کا لیول ہے وہ بڑا ہے, محسوس ہوتا ہے. تقوی آپ کو گین کرنا پڑے گا اور ایمان آپ کو اپنے عمل سے بڑھانا پڑے گا. اچھا, اس میں ایک چیز ہے کہ لوگوں کا جو آج کل عمل چل رہا ہے کہ اسلام اور ایمان یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں, لیکن لوگوں نے اسے ایک بنا دیا ہے کہ اسلام بھی ایک ہے اور ایمان بھی ایک ہے. اس میں جو فرق آتا ہے کہ اسلام, جو میں نے اپنی جو سوچ سے چھوٹی سی سوچ ہے اس سے سوچا میں نے کہ اسلام وہ ہے کہ جو تم لاؤ گے, لیکن ایمان وہ ہے جو تم کماؤ گے, کہ تمہیں محنت کر کے اسے کمانا پڑے گا. کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا کہ اے نبی ان سے فرما دیجئے کہ اسلام لائے ہیں, ایمان نہیں لائے ہیں. ایمان تو ابھی ان کے دلوں میں گھسا بھی نہیں ہے, داخل ہی نہیں ہوا ہے. لیکن جو اسلام کی ٹرمنالوجی ہے کہ اسلام کو ماننے والے کو ایمان گین کرنا ہے, تو ایمان کے ساتھ ساتھ اسے اسلام کی جو پڑھائی ہے اور جو ساتھ میں تقویٰ ہے, یہ ساری چیزیں ایک ساتھ لے کے چلنی پڑیں گی, تب جا کے وہ ایک ایمان والا مومن, جو ہم نے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین, متقیوں کے لیے جو ہے یہ متقی تب بنے گا. لیکن کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں اسلام پہ چلنے کے لیے تو تیار ہوں, لیکن میں ایمان جو ہے میرا دھیرے دھیرے بڑھے گا, ٹھیک ہے میرا, لیکن میں یہ حکم مان لوں گا, یہ میرے بس کی نہیں ہے. یہ میں جو خاتون ہے کہ میں پردہ نہیں کر سکتی, یا ایک بندہ ہے یار میں گانے بہت سنتا ہوں, میں نماز تو پڑھ لوں گا 5 وقت کی جماعت سے پڑھوں گا, لیکن میں گانے تھوڑے سے سنوں گا, تو ایسے شخص کے لیے کیا کہا جائے گا؟ حقیقت یہی ہے جس طریقے سے آپ نے ابھی فرمایا نا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ, یہ وہ کتاب ہے جو مطلب اس میں کوئی فی نہیں ہے, ھدی للمتقین, تقوی والوں کے لیے. تو اگر تقوی والا بننا ہے تو شروعات اس کتاب سے کرنی ہوگی. یہ کتاب ہی ہے جو صحابہ کرام کے اندر بجلی بھرتی تھی, ان کے اندر ایمان بھرتا تھا. اور ہمارے ہاں کا مسلمان بھی, میرا یہ دعویٰ ہے, کوئی بھی شخص اگر قرآن کو پڑھتا ہے اس کا ایمان بڑھ جائے گا, اس کا ایمان بڑھے گا. لیکن اس میں ترجمہ ضروری ہے نا. بالکل, ترجمے کی میں بات کر رہا ہوں, عربی کی نہیں, ترجمے کی. اچھا, جو ہمارے پاس جو سوال چل رہا ہے کہ اللہ کیسے ملے گا, اس میں اذکار کا تعلق اگر ہم ڈالیں کہ 100 بار سبحان اللہ, وہ تقویٰ ہے. جو شخص اذکار پڑھ رہا ہے وہ رسول اللہ کی سنت پہ چل رہا ہے, اللہ کے رسول کی بتائی ہوئی سیرت کو پڑھ رہا ہے, اڈاپٹ کر رہا ہے, گین کر رہا ہے, یاد بھی کر رہا ہے, تو یہی تو تقویٰ ہے. یہی تقویٰ ہے, ان چیزوں کو کر رہا ہے. بہت بڑھیا ماشاءاللہ سے. ایک چیز اس میں اور لاسٹ میں ایک سوال اور ہے کہ ایمان نہیں, مطلب یہ جو ہم نے سوال جس پہ ہم نے چھیڑا ہے کہ اللہ کیسے ملے گا,
اس میں بہت سے لوگوں کا کانسیپٹ یہ سمجھ لیں کہ اللہ کو وہ کیا کرنا چاہتے ہیں، کہ اللہ کو کیا گود میں لینا چاہتے ہیں، کیا کرنا چاہتے ہیں، نعوذ باللہ. ایسے دماغ میں خیال ہی نہیں آنا چاہیے کہ اللہ کیسے ملے گا. اللہ تعالیٰ نے خود سب کچھ بتا رکھا ہے اپنے حبیب کے تھرو کہ جنت میں وہ مل جائے گا، جنت میں اس کا آپ دیدار کر لیں گے. ننگی آنکھیں آپ کی تو کیا کسی کی بھی آنکھ اسے نہیں دیکھنے کے قابل. یہ دو الگ باتیں ہو گئی نا کہ اللہ ملے گا کیسے. تو اللہ تو تقوی والے کو ملے گا. ایک شخص عمرہ کرنے گیا، حج کرنے گیا، اس کو اللہ نہیں ملا. ایک شخص گھر میں بیٹھا ہوا ہے، اس کو تقویٰ مل گیا، اس کو قرآن رسول اللہ کی سیرت مل گئی، اس کو اللہ مل گیا. بہت چھوٹی سی بات. جنت میں جا کے جو دیکھنے والی بات ہے اس کو تو دیکھنا کہتے ہیں، ملنا تھوڑی. ملنا الگ چیز ہے، دیکھنا الگ چیز ہے. پہلے ہی اللہ تعالیٰ اس زندگی میں ملیں گے تب جا کے وہ ہمیں جنت میں دیکھنے کو توفیق ہوگی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ رب العزت کا دیدار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو لوگ دیکھ رہے ہیں اور جو لوگ سن رہے ہیں ان کو تقویٰ گین کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں بھی ہدایت عطا فرمائے زیادہ سے زیادہ. ہمیں کچھ زیادہ ضرورت ہے ہدایت کی. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رات سے امید ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرمائے. اور جزاکم اللہ خیر، آپ نے ہمارے سوالوں کے جواب دیے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین. صدق اللہ.